اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو انما بے شک المشرکون مشرک لوگ نجسن نجسی ہیں یا ایہا الذین آمنو انما المشرکون نجسن اے ایمان والو مشرکین تو سراپا نجاست ہیں فلا یقرب المسجد الحرام فلا پس نہ یقربو وہ قریب آئیں المسجد الحرام مسجد حرام کے بعد عامہم اپنے سال ہاذا یہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ہاذا سو وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں وَإِنْ اور اگر خفتم تمہیں اندیشہ ہو عیلتاً مفلسی کا وَإِنْ خفتم عیلتاً اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو فسوف تو ان قریب یغنیکم اللہ من فضلی یغنی غنی کر دے گا مالدار کر دے گا کم تمہیں اللہ من سے فضلی ہی اپنے فضل یغنیکم اللہ من فضلی ہی وہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا ان شاء ان اگر شاء اس نے چاہا ان شاء اگر اس نے چاہا ان اللہ ان بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے حکیم بڑی حکمت والا ہے ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں بیان فرما دیا کہ وہ نجس ہیں، یہ شرعی حکم کے لحاظ سے بیان فرما دیا، اور ان پر مسجد حرام میں داخل ہونے کی بھی قید لگا دی، پابندی لگا دی، منع فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ اہم مسائل ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ 9 ہجری کے بعد نازل ہوئی تھی، جس طرح وہ پچھلی آیات میں ذکر کرتے ہوئے میں نے احادیث مبارکہ آپ کو لکھوا دی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا امیر حج بنا کر، اور پیچھے ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ مشرکین کے لیے اعلان کر دیں کہ آئندہ سال ان کے لیے یہاں آنا منع ہے، اور اب وہ حج بھی نہیں کر سکیں گے، ان پر پابندی لگا دی۔ یہ جو پچھلے لیکچر گزرے ہیں ابتدائی لیکچر، ان میں یہ ساری تفصیل احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کی روح سے یہ آیت مبارکہ تو 9 ہجری کے بعد نازل ہوئی، تو اس آیت مبارکہ کے الفاظ کے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے، فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا مشرک کسی بھی مسجد میں نہیں جا سکتے، کیا یہ صرف مسجد حرام کی ممانعت ہے یا باقی مساجد کی بھی؟ ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور کیا کوئی بھی مشرک مسجد حرام میں نہیں جا سکتا یا کسی اور مسجد میں نہیں جا سکتا؟ دوسرا سوال یہ ہے۔ تو اس میں فقہاء کے درمیان اختلافات ہیں، ہر ایک فقیہ نے فقہ شافعی، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، ان سب نے آیات مبارکہ سے، آیت مبارکہ کے الفاظ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے مختلف مسائل
استنباط کیے ہیں۔ تو چونکہ ہم احناف ہیں لہٰذا ہم باقی زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، احناف کے حوالے سے ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جو امام شافعی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، اور امام مالک کہتے ہیں کہ وہ کسی اور مسجد میں بھی نہیں جا سکتا، نہ مسجد حرام میں جا سکتا ہے اور نہ کسی اور مسجد میں جا سکتا ہے۔ جبکہ فقہا اگر ضرورت ہو تو پھر کوئی ذمی مسجد میں جا سکتا ہے، یہ امام مالک کا موقف ہے۔ جبکہ فقہا احناف کہتے ہیں کہ ذمی کے لیے تمام مساجد میں داخل ہونا جائز ہے۔ ذمی کہتے ہیں وہ شہری، وہ غیر مسلم جو کسی مسلم ریاست کے اصولوں کو فالو کرتا ہو، جس کے مال اور جان کی ذمہ داری اسلامی ریاست کے ذمہ ہو، وہ وہاں ٹیکس ادا کرتا ہو، اسے بولتے ہیں ذمی۔ تو فقہ احناف کے نزدیک ذمی جو ہے وہ تمام مساجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے دو معنی ہیں، دو محمل ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ آیت غیر ذمی مشرکین کے لیے ہے، یعنی جو ذمی نہیں، وہ مسلمانوں سے محاربت کر رہے تھے، جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں اور اسلامی ریاست میں نہیں رہتے اور باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، یہ آیت مبارکہ ان کے بارے میں ہے۔ جو مشرکین عرب تھے تو ان کو مکہ مکرمہ اور تمام مساجد میں دخول سے منع کیا گیا کیونکہ یہ ذمی نہیں ہو سکتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکین کو حج کے لیے، اس آیت مبارکہ میں مشرکین کو حج کے لیے مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ فقہ احناف کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو مشرکین کو ممانعت کی گئی وہ حج کی وجہ سے منع کیا گیا کہ وہ حج کے لیے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا تھا تو اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی کو پیچھے بھیجا کہ وہ وہاں جا کر اعلان کر دیں کہ اب آئندہ کوئی بھی حج نہیں کر سکے گا، آئندہ کوئی سال بھی کوئی بندہ بھی حج۔ اور اس پر دلیل بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت مبارکہ میں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور مسلمانوں کو مفلسی کا ڈر کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ حج کے ایام میں تو لوگ کثرت سے آتے ہیں، ان میں مشرکین بھی ہیں، باقی کافر بھی ہیں، وہ لوگ بھی آتے ہیں، اگر ان پر داخلہ بند کر دیا گیا تو پھر تو ہمارا مال تجارت فروخت نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو اس لیے جو ائمہ احناف نے، انہوں نے اس سے یہ مراد لیا کہ اس میں جو حج کے لیے منع کر دیا گیا، حج کے لیے منع کر دیا گیا، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مشرکین کو عرفات میں، مزدلفہ میں موقوف کرنے اور حج کے تمام افعال سے منع کیا جائے گا، خواہ وہ افعال مسجد میں نہ ادا کیے جاتے ہوں۔ لیکن جو ذمی ہے وہ ان جگہوں پر بھی جا سکتا ہے، ان کا ان جگہوں میں جانا منع نہیں ہے، وہ ان جگہوں پر بھی جا سکتا ہے۔ اب اس پر دلیل جو ہے، اس پر دلیل یہ ہے ایک
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان سے مروی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، البتہ کسی ضرورت کی وجہ سے غلام یا باندی مسجد حرام میں داخل ہو سکتی ہے، یعنی جو مشرکین میں سے غلام ہو یا باندی ہو وہ مسجد حرام میں داخل ہو سکتی ہے۔ یہ تفسیر عبد الرزاق میں ہے، حدیث نمبر 1069، اور امام جساس نے احکام القرآن میں بھی یہ سارا جو جتنے موقع میں نے بیان کیے ہیں یہ امام جساس نے احکام القرآن میں اس کو درج کیا ہے، جلد 3 صفحہ 88 99، جلد 3 صفحہ 88 اور 99 اس میں انہوں نے درج کیا ہے۔ پھر تو یہاں یہی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یہاں یہی مراد ہے کہ اس آیت میں مشرکین کو حج اور عمرہ سے منع کیا گیا ہے، اس سے مطلقاً داخلہ مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے بعد عامہم ھذا آ رہا ہے کہ اس سال کے بعد، اور اس کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج کرنے بیت اللہ میں نہیں آئے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا اور فقہاء احناف کا یہ موقف ہے۔ اور پھر دوسری اس پر یہ بھی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسی میں ذکر کر دی کہ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو، اگر مشرکین کے مطلقاً مسجد میں داخل ہونے پر پابندی لگانا ہوتی تو اللہ تعالیٰ بعد عامہم کی قید نہ لگاتا، یا کسی بھی مسجد میں عمومی طور پر مساجد میں پابندی لگانا مقصود ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام کی قید نہ لگاتا، حرام کی قید نہ لگاتا۔ تو اس لیے فقہاء احناف کے نزدیک اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جو مشرکین اہل ذمہ ہے، یہاں اپنے یاد رکھنا ہے اہل ذمہ، جو باقی مسلمانوں سے جنگ لڑ رہے ہوں، دوسرے علاقے کے ہوں، دار الحرب کے ہوں، مسلمانوں کے ان سے جنگ جاری ہو، وہ داخل نہیں ہو سکتے، لیکن جو ذمی ہو وہ مسجد حرام میں اور دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ امام علوسی نے روح المعانی میں بھی درج کیا ہے، جلد 10 صفحہ 77، جلد 10 اور صفحہ 77۔ یہ بھی تو اللہ رب العزت نے یہاں یہی بیان فرمایا کہ اے ایمان والا مشرکی نجس ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ مشرک صرف نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سو وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سال کی قید لگا دی، اور آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں عنقریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت کہ یا اللہ انہیں ہر طرح کے پھلوں سے نواز دے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر طرح کا پھل، اناج، سبزیاں، نعمتیں مکہ مکرمہ میں آتی ہیں، حرمین میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی بات کی خوشخبری سنائے کہ ابھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ان قریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے، اس کے احکام میں کیا حکمتیں ہیں اس کے علم میں ہے۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت ظاہراً بات ہے مسلمانوں کے ذہن میں کئی طرح کے خدشات پیدا ہوئے پابندی سے،
مگر اللہ کے علم میں تھا کہ کون سی راہیں مسلمانوں کے لیے کھل رہی ہیں، تو فرمایا اللہ بڑی حکمت والا، بڑا خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 اس میں ارشاد فرمایا قاتلو، تم جنگ کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا نہیں، یؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، ولا، اور نہ، بالیوم، یوم الآخر، آخرت، ولا بالیوم الآخر، اور نہ یوم آخرت پر، ولا، اور نہ، یحرمون، وہ حرام جانتے ہیں، ما، جسے، حرم اللہ، حرم، حرام قرار دیا، اللہ، اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، ولا یدینون، ولا، اور نہ، یدینون، وہ دین اختیار کرتے ہیں، دین الحق کی، دین حق، ولا یدینون دین الحق، اور نہ وہ دین حق اختیار کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتو، جنہیں دی گئی، الکتاب، کتاب، فرمایا ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب ہیں، حتی، یہاں تک کہ، یؤتو، وہ ادا کریں، الجزیتا، جزیہ، خراج، یہاں تک کہ وہ خراج ادا کریں، ٹیکس ادا کریں، ان یدن، ہاتھ سے، ان سے، یدن، ہاتھ سے، وہم، اور وہ، صاغرون، تابع اور مغلوب ہوں، وہ تابع اور مغلوب ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے قتال اور جزیہ کے بارے میں حکم نازل کیا ہے۔ یہاں 4 اللہ تعالیٰ نے علامتیں ذکر کی ہیں، 4 علامتیں، ان سے قتال کرنے کے بارے میں فرمایا ہے، حکم فرمایا قاتلو، تم قتال کرو، تم جنگ کرو۔ یہ دیکھیں یہی دین حق ہے، دین حق پرامن دین ہے، سلامتی کا دین ہے، لیکن جو اس دین کو نہ مانے، اس کی تضحیق کرے، ظلم کرے، جبر کرے، تعلیمات الہیہ کی تضحیق کرے، مذاق اڑائے، حرمت کے احکام کو جھٹلا دے، حلال کے احکام کو جھٹلا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں سے قتال کرو۔ تو فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، تم ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہ لانے والوں سے پر یہیں تک اکتفا نہیں کیا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تم ان سے قتال کرو، نہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے مزید علامتیں ان لوگوں کی ذکر کی، فرمایا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ ان کو حرام نہیں ٹھہراتے، یعنی حرام کردہ احکام، چیزوں کے بارے میں اللہ کے احکام کی تضحیق کرتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے، لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول کے احکام کو یوں سمجھتے ہیں جیسے انسانوں کے احکام ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو، حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس چیز کو اللہ حرام ٹھہرا دے، جس چیز کو اللہ کا رسول حرام ٹھہرا دے، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ مسلمانوں کے اندر ایسے فتنے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی، جو حلت و حرمت کی ہے،
کسی چیز کو حلال ٹھہرانے کی، حرام ٹھہرانے کی، اس کو نہیں مانتے، اور وہ اللہ کی حلال اور حرام اتھارٹی کو تسلیم کرتے، حضور کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتے. تو اللہ تعالی نے یہاں کسی چیز کو حرام کرنے کی نسبت اتھارٹی اپنی طرف بھی ذکر کیا، اپنے رسول کی طرف بھی ذکر کی. فرمایا جس چیز کو بھی اللہ اور اس کا رسول حرام ٹھہرا دیں تو ایسے لوگ اس کو حرام نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ فتنہ پرور ہوتے ہیں، فتنہ پرور ہوتے ہیں. تو یہاں تو اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے. اگر مسلمانوں میں ایسا کوئی فرقہ نکل آئے تو ان کا بھی قلع کما کیا جائے گا، ایسے فتنے کا بھی خاتمہ کیا جائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اس اتھارٹی کو چیلنج کرے اور مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرے. پھر آگے چوتھی علامت ان پہ ذکر کی، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، وہ دین حق بھی اختیار نہیں کرتے، جو اللہ کا بھیجا ہوا سچا دین ہے، جو اللہ نے عطا کیا بھیجا، اللہ کے رسول آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، وہ اس دین حق کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کون لوگ ہیں؟ آگے ذکر کیا، من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے طبقہ ہے، اہل کتاب بھی ہے. فرمایا جو ان چاروں علامتوں پر اترتے ہیں، جن میں چاروں علامتیں یہ پائی جاتی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ان سے قتال کرو. کب تک قتال کرو؟ ہر ایک سے قتال نہ کرو. آگے دیکھیں ایکسیپشن آ گئی، ایکسیپشن استثناء آ گیا. فرمایا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں، خراج ادا کریں، ٹیکس ادا کریں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اہل کتاب میں سے اسلامی ریاست میں رہنے والے وہ جزیہ ادا کریں گے، ٹیکس ادا کریں گے، ان سے قتال نہیں کیا جائے گا، ان کی جان و مال محفوظ ہو جائیں گے. اور یہ جزیہ ٹیکس اللہ تعالیٰ نے کیوں مقرر کیا ان پر؟ آگے ذکر کیا وَهُمْ صَاغِرُونَ، فرمایا اس لیے کہ وہ تابع ہوں، مغلوب ہوں، تابع اور مغلوب ہوں. یعنی ان کا مقام مسلمانوں کی طرح نہ ہو، بلکہ ظاہری لحاظ سے بھی وہ ذلیل و رسوا ہو کر یہ ٹیکس اور خراج ادا کریں. اس میں کچھ میں آپ کو جزیہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں. جزیہ کیا ہوتا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے. جزیہ یہ جزا سے بنا ہے، جزا سے یہ لفظ بنا ہے جزیہ. اس کا مطلب ہے کسی واجب کو ادا کرنا، جو انسان پر واجب ہو اس کو ادا کرنا، اسے بولتے ہیں جزیہ. اور اصطلاح میں جزیہ اس رقم کو کہتے ہیں جو ذمی اپنی حفاظت کے لیے ادا کرتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی مال کی حفاظت کے لیے، اسے بولتے ہیں جزیہ. اب اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جو کسی قوم سے صلح ہو جائے اور ان سے کسی چیز معاہدہ ہو، کوئی بھی چیز کا تعین ہو تو وہ ان سے لی جائے، وہ ان سے لی جائے، چاہے وہ معین ہو جائے یا غیر معین ہو. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے اس بات پر صلح کی کہ وہ ہر سال 2000 خلے ادا کیا کریں گے، 2000 خلے ادا کیا کریں گے، یعنی لباس اور اس طرح کی چیز. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3041 ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو تغلب کے نصارہ سے، بنو تغلب کے عیسائی تھے، ان سے اس بات پر صلح کی کہ وہ ہر شخص سے زکوٰۃ سے دگنی رقم لی جائے گی، یعنی جتنی مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اتنی ہی ذمیوں سے دگنی رقم لی جائے گی جزیہ کے طور پر. اور جزیہ کی دوسری قسم وہ ہے جو اہل کتاب سے جبراً ہر سال لی جاتی ہے اور اس کے عوض ان کو مالی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے.
माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। अब ये जिज़िया किन से वसूल किया जाएगा? इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहिम, उनका ये मौक़िफ़ है कि कुरान मजीद की इस आयत मुबारका के मुताबिक जिज़िया अहले किताब से लिया जाएगा, ख्वाह वो अरबी हो या अजमी हो, हाँ वो अरबी हो या अजमी हो। तो वो कहते हैं जिज़िया सिर्फ अहले किताब से लिया जाएगा, जिज़िया सिर्फ अहले किताब से लिया जाएगा। चाहे वो किसी भी इलाके के रहने वाले हों, जिज़िया यहूदी हो, ईसाई हो, उनसे जिज़िया लिया जाएगा। और जो साइबा हो, साइबा सितारा परस्त, तो उनसे भी जिज़िया मुकर्रर किया जाएगा। बाज़ कहते हैं वो सितारा परस्त है साइबा, लिहाजा उनसे जिज़िया नहीं लिया जाएगा। तो ये है जिज़िया के बारे में। अब जिज़िया की मिकदार कितनी हो, जिज़िया की मिकदार कितनी हो, इसमें भी फुकाहा किराम के दरमियान इख्तिलाफ हैं अहादीस मुबारका की रूह से। तो मैं आपको अहनाफ ने जो फ़िक़्ह हनफी में जिज़िया की मिकदार मुकर्रर है वो लिखवा देता हूँ। जो फ़कीर हो उससे 12 दिरहम सालाना लिए जाएंगे, यानी साल के 12 दिरहम फ़कीर से लिए जाएंगे। और जो मुतवस्सत और दरमियानी तबके के उनसे 24 दिरहम सालाना लिए जाएंगे, 24 दिरहम सालाना। और जो अमीर हो उनसे 48 दिरहम सालाना लिए जाएंगे। अब गनी, मुतवस्सत और फ़कीर की क्या तारीफ है ये भी आप सुन लें। जो शख्स 10,000 दिरहम या इससे जायद का मालिक हो वो गनी है, जिसके बाद 10,000 दिरहम या जायद हो वो गनी है। और जो शख्स 200 या इससे जायद दिरहम का मालिक हो वो मुतवस्सित है। और जो शख्स 200 दिरहम से कम का मालिक हो या किसी चीज का मालिक ना हो वो फकीर है। ये इमाम हस्कफी ने दुर्र मुख्तार में ये दर्ज किया है। हजरत उमर बिन हत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से यही जिज़िया की मिकदार हमें मालूम होती है। मुसन्नफ इब्न अबी शाइबा में वो हदीस है, हदीस नंबर 32,633। एक दिरहम की मिकदार कितने ये भी आप लिख लें। एक दिरहम 0.625, एक दिरहम जो है ये 0.625 तोला चांदी, ये एक दिरहम की मिकदार है। और जो 10 दिरहम है वो बन जाती हैं 12.625 तोला चांदी, 12.625 तोला चांदी। तो इतना ही फिर जायद करते जाएं तो वो सारा अंदाज़ा निकल आता है। तो अल्लाह पाक ने यहाँ यही उनके बारे में इरशाद फरमाया कि उनसे जिज़िया ले उनके हाथों से, वहुम सागिरून, हत्ता कि वो ताबे और मगलूब हों, क्योंकि वो मुसलमानों को जिज़िया अदा करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मुसलमान गालिब हैं, हम मगलूब हैं, वो हमारे अफसर हैं, हम उनके मातहत हैं। तो इस तरह इस्लाम का एक गलबा होगा, इस्लामी रियासत का एक गलबा होगा, इस्लामी रियासत की तमकनत होगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वहुम सागिरून, कि वो ताबे और मगलूब होकर जिज़िया अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का कामिल फ़हम नसीब फरमाए, इसके अहकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।